اب آئیے اس کے بعد میں اس شعر کے ساتھ ہمارے بزرگ سید شمشاد قادری انکل کو دعوت دیتا ہوں۔ میرا باغ تو نے سجا دیا، تیرا شکریہ تیرا شکریہ، یہ عجیب سما ہے عطا کیا، تیرا شکریہ تیرا شکریہ، تیرے آنے سے یہ بہار ہے، تیرے دم سے دل کا سنگار ہے، ملتی بزم دل کو عجب ضیا، تیرا شکریہ تیرا شکریہ۔ ہمارے بزرگ ہم سے چند منٹ باتیں کرنا چاہتے ہیں، کچھ نصیحتیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تمام سامعین سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ پلیز براہ کرم خاموشی کا مظاہرہ کریں۔ آپ کی طبیعت ناساز تھی، لیکن آپ کی محبت، ہم سبوں کی محبت آپ کو یہاں پر کھینچ کر کے لائی، اور الحمدللہ جب بھی پروگرام ہوتے ہیں آپ ہمارے مدرسے کو تشریف لاتے ہیں اور اپنی قیمتی مشوروں سے نوازتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور ان کا سایہ ہم پر زیادہ دیر تک قائم اور دائم رکھے، تاکہ ہم سب ان کے نصیحتوں سے ہم فیضیاب ہوتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظم جلسہ علی جناب محمد نصیر صاحب شہ نشین پر تشریف فرما، معزز حضرات، حاضرین جلسہ، اساتذہ، معلمات، نون اعلان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا بےحد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس بات کا موقع دیا کہ اس نورانی محفل میں شرکت کر کے آپ سے کچھ مخاطب کر سکوں۔ میں کچھ کہنے سے پہلے سب سے پہلے ناظم مدرسہ علی جناب محمد نصیر صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس نورانی محفل سجاتے ہوئے مجھ جیسے ناچیز کو آپ نے اس میں مدعو کیا اور مجھے کچھ کہنے کا موقع عطا کیا۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو یہ جان لینا چاہیے کہ نصیر صاحب نے جس طریقے سے تعلیم کو عام کرنے کے لیے، خصوصی طور پر اسلامی تعلیم کو عام کرنے کے لیے جس محنت اور جد و جہد کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، وہ قابل ستائش ہے اور میرے لیے قابل فخر بھی ہے۔ حاضرین جلسہ، مجھے بےحد خوشی اس بات کی ہے کہ نصیر صاحب نے جس طریقے سے یہاں کے طلبات اور طالبات کو جس طریقے سے انہوں نے ٹرین کیا اور جس طریقے سے ایک سمندر کو کوزے میں بھر دیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نصیر صاحب کی ہی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے، ان کی اہلیہ صاحبہ کا نتیجہ ہے، اور یہاں کے اساتذہ اور یہاں کے معلمات کا جو یہاں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے بچوں کو اس بہترین انداز میں تیار کیا۔ سب سے پہلے تو میں یہاں جتنے میرے بہنیں بیٹی ہیں یا جتنے یہاں پر اساتذہ بیٹھے ہیں ان سے بات میں کہنا چاہوں گا کہ آپ نے سب کے تقاریر سنی، نوجوان بچوں کی تقاریر سنی۔ خصوصی طور پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ جس طریقے سے شیخ نے فلسطین کے اوپر جو نظم پڑھی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں تھوڑا آہستہ آہستہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جس طریقے سے انہوں نے فلسطین کے اوپر نظم پڑھی، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنے درد مند دل رکھنے والے لوگ ہیں ان کو یہ اب جان لینا چاہیے کہ جس طریقے سے وہاں معصوم بچوں کا قتل ہو رہا ہے، جس طریقے سے وہاں پر بے دردانہ طریقے سے وہاں کی عوام کو جو ہے قتل و غارت گری سے کیا جا رہا ہے، تو میں یہاں جتنے حساب بیٹھے ہیں، جتنی میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، ان سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کیا آپ کو ان کا درد محسوس نہیں ہوتا؟ کیا آپ ان کے قتل و غارت گری محسوس نہیں ہوتی؟ کیا آپ کو ان کی بھوک اور ان کی جو ہے پیاس محسوس نہیں ہوتی؟ رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی ایک ایک کھجور کے لیے جو لوگ ترسے، مگر مجھے بڑی شرمندگی سے اور بڑی شرم کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ یہاں پر خواتین بیٹھے ہیں، میں ان سے خاص بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم
اسرائیل کے جو مصنوعات ہیں، جتنے بھی کول ڈرنکس ہیں، جتنے بھی صابن ہیں، جتنے بھی وہاں کے جو ہے پاؤڈر، کپڑے دھونے کے پاؤڈر ہیں، میری ماں بہنوں سے میں خصوصی طور پر گزارش کرنا چاہوں گا کہ میرا اگر اپنا کوئی عزیز مر جاتا ہے، میرا کوئی اگر اپنا بچہ مر جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہاں پر معصوم بچے بلک بلک کے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں. تو میں آپ سے دردمندانہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ اگر واقعی آپ میں ایمان زندہ ہے، واقعی اگر آپ میں جو ہے قرآن کو پڑھ کے آپ کے قرآن کی تعلیمات کو اگر آپ کو زندہ رکھنا ہے، تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ تمام حضرات سے یہاں جو سن رہے ہیں یا جو بیٹھے ہیں کہ اسرائیلی مصنوعات کو بند کر دیجئے. کم سے کم آپ اپنا یہ حق تو ادا کر سکتے ہیں تو ان کی معیشت تباہ کر دیجئے. جس طریقے سے ہندوستان میں مسلمانوں کو معیشت تباہ کر کے تباہ و برباد کر دیا گیا، ان کو تعلیم کے ذریعے سے برباد کر دیا گیا، ان کو نوکریوں سے برباد کر دیا گیا، کیا میری ماں بہنیں اتنا بھی نہیں کر سکتی کہ اسرائیل کی مصنوعات کو آپ بالکل بائیکاٹ کرتے ہوئے اس بات کا آپ کو ثبوت دینا ہے کہ آپ بھی فلسطین کے ساتھ ہیں، ان معصوم بچوں کے ساتھ ہیں، ان معصوم عورتوں کے ساتھ ہیں جن کا قتل و غارت گیری کیا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں تمام یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ میری جتنی ماں بہنیں بیٹھی ہیں، یا جتنے میرے اساتذہ بیٹھے ہیں، یا جتنے میرے لوگ باہر سے آئے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، ان سے میں خاص طور سے بات کہنا چاہوں گا کہ عربی تعلیم کو عام کرنا، اسلامی تعلیم کو عام کرنا، اسلام کو دنیا میں پھیلانا یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے. ماں کی گود سب سے پہلے بچے کی جو ہے ماں کی گود ہی پہلا مدرسہ ہوتا ہے. تو میں یہاں جتنی خواتین یہاں بیٹھے ہیں، مجھے اس بات کی امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک گھر سے دوسرا گھر، تیسرا گھر، 10 گھر کو جو ہے اسلام کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اور اپنے بچوں کو جو ہے اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے، قرآن کی طرف راغب کرنے کے لیے، قرآن کی جو ہے تلاوت کرنے کے لیے ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. اور ایک خاص بات میں آپ تمام سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آج کل کا جو ماحول ہے، نوجوان لڑکیاں جس طریقے سے مرتد ہو رہی ہیں، جس طریقے سے اپنا مذہب چند ٹکوں کے لیے اپنا مذہب چینج کر رہی ہیں، میں تمام خواتین سے اور ماؤں سے اس بات کی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بچوں کو صحیح راستہ دکھائیے. اصلاح معاشرہ ان کی بہت ضرورت ہے. ان کو قرآن کی تعلیم دیجیے، ان کو نماز کی طرف راغب کیجیے، ان کو جو ہے اسلام کی طرف راغب کیجیے. جو لوگ چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان بیچتے ہوئے جو بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، میں ان ماں بہنوں سے اس بات کی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے بچوں پر سخت جو ہے اسٹک وجل رکھتے ہوئے دیکھیے کہ وہ بچی کہاں جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، کیونکہ اسلام سے پیارا مذہب کوئی نہیں ہے. میں تمام لوگوں سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ یہاں جتنے لوگ یہاں جمع ہیں ان تمام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلامی تعلیمات کو عام کریں اور اسلامی مدرسوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں. اور ایک خاص بات میں کہنا چاہوں گا کہ آج کل کا جو ماحول پیدا ہو گیا ہے، جس طریقے سے آج نوجوان اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، جس طریقے سے ماں باپ کو جو ہے تڑپتا بلکتا روڈوں پہ چھوڑ رہے ہیں، جس طرح سے ان کی فاقہ کی زندگی گزارنے کے لیے ان کے طرف مائل ہیں، تو میں سب سے پہلے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس میں ماں باپ کی بھی یہ غلطی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے 4 سال کا ہوتا ہے تو اس کو اسلامی تعلیم کی طرف راغب کرنا چاہیے، ان کو ماں باپ کی خدمت کی طرف راغب کرنا چاہیے، نہ کہ جیسا ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو انگلش میڈیم میں آپ داخل کر دیتے ہیں. تو انگلش میڈیم میں داخل کرنے کے بعد اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ تمام اسلامی تعلیمات سے اس کو نہ کلمہ طیبہ صحیح پڑھنا آتا ہے، نہ اس کو صحیح نماز پڑھنا آتا ہے، نہ اس کو صحیح طریقے سے اسلام کی تعلیمات حاصل کرنا ہوتا ہے. بہرکیف میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ آپ لوگ صبح 9 بجے سے یہاں پر بیٹھے ہیں. اور ایک خاص بات کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو سوال کرنے والا بنائیے، چاہے حکومت سے ہو، چاہے عوام سے ہو، چاہے مدرسوں سے ہو. آپ سوال کیجئے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پھر ایک مرتبہ میں نصیر صاحب کو اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نصیر صاحب کو زیادہ سے زیادہ طاقت عطا فرمائے تاکہ وہ دینی تعلیم کو عام کرتے ہوئے ساری دنیا میں اسلام کا نام روشن کرے. پھر ایک مرتبہ تمام خواتین سے اس بات کی میں گزارش کروں گا کہ فلسطین کی جو نظم ہے اس کا دل تڑپ جاتا ہے، آنکھ سے خون کے آنسو رونے کو دل چاہتا ہے. تو میں تمام خواتین سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ان مصنوعات کا بائیکاٹ کیجیے، کیونکہ ایک چھوٹی سی چیز بھی ان کی معیشت تباہ کریں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنا حق ادا کیا ہے. مجھے جس بات کا موقع دیا گیا ہے میں یہاں کے منتظمین کو دلی مبارکباد کو پیش کرتا ہوں، خصوصی طور پہ اساتذہ، معلمات اور یہاں کے نونہالان ملت کو بھی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ نصیر صاحب جیسے قابل معلم کے زیر نگرانی آپ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نصیر صاحب اسی طریقے سے تعلیم کو عام کرتے ہوئے سارے ہندوستان میں تحفظ القرآن کا نام روشن کریں گے. خدا حافظ. اگر پڑھیں گے تمہارے بچے
तभी तो दुनिया में नाम होगा। अगर पढ़ेंगे तुम्हारे बच्चे तभी तो दुनिया में नाम होगा। कोई तो अब्दुल हमीद होगा, कोई तो अब्दुल कलाम होगा। नहीं पढ़ेंगे तो इतना तय है, नहीं पढ़ेंगे तो इतना तय है, हराम खोरी में नाम होगा। नहीं पढ़ेंगे तो इतना तय है, हराम खोरी में नाम होगा। किसी के कदमों का धूल होगा, कोई किसी का ग़ुलाम होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को दीनी तालीमात इख्तियार करने की और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह खैर।